اور کہتا ہے جی میں نے مارا نہیں، اب یہ جانے اور ساڑھے میرے مگروں لتھی، میں تو ماریا تو نہیں نا، میں چھڈ کے آ گیا۔ یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ اور کئی ان میں کئی ظالم اور جابر تھے۔ کئی وہ کیا کہتے تھے کہ وہ چودھری جو تھے اس دور کے، انہوں نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچی ہو تو اس کو مارنا نہیں۔ یہ تو ماڑے لوگ مارتے ہیں، غریب لوگ مارتے ہیں۔ گھر کے اندر وہ پہلے ہی ایک نا پامبڑ جلا کے، آگ کا ایک الاؤ بڑا پامبڑ، تو وہ کہتا تھا کہ اگر بچی ہوئی تو اس کو پکڑ کے سدھی پامبڑ کے اندر رکھ دینا ہے۔ چودھریاں دے کارے دی جرت کی ہوئی آن دی، زندہ بچی کو پکڑ کے پامبڑ کے اندر اس کو رکھ دیتے تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس دور میں عربوں کے علاوہ جو دیگر ممالک تھے، ہندوستان خاص کر کے، یہاں کے جو چودھری نواب ان کے وڈیرے ہوتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اپنے گھر میں 10 تک عورتیں رکھی ہوئی ہیں اپنی بیویاں بنا کے، 30 40 100 لیکن اپنی جب بچی ہوئی ہے نا تو اس نے حکم دیا ہے کیا کہ بچی کو پیدا ہو گئی ہے، اس کو پکڑو، تلوار کے ساتھ ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کتوں کے آگے ڈال دیتے تھے۔ یہ تلبیس ابلیس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابات لکھی ہے۔ اور کئی بندے اس طرح کرتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی ہے، چلو یار انہوں 2 4 5 سال زندہ رہن دیو، کوئی گل نہیں، دنیا دی 4 بہاراں دیکھ لے، دیکھنے کے بعد پھر کیا ہے، 4 5 6 سال دی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے بڑی دنیا دے، پکڑ کے جا کے کسی کنویں کے اندر اس کو نا تکا دے کے وہ واپس آ جاتے کہ جان چھٹی، بڑی دیر انہیں دنیا دیکھ لی ہے، بڑا نہیں۔ اور یہ حال تھا کہ عربوں میں عام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی کئی لوگ مسلمان ہونے آتے تو اپنا وہ قصہ سناتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عام طور پہ چونکہ اپنی بچیوں کو وہ قتل عام طور پہ مارتے رہتے تھے، کسی نے کتنی۔ قیس بن عاصم یہ آدمی آیا مسلمان ہونے کے لیے، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں نے 8 یا 10 بچیاں قتل کی ہیں، میں نہیں گھر کے اندر بچی کو دیکھ سکتا، اے اللہ کے رسول اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ یہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے اب اللہ سے توبہ ہی کرو، اور جتنی تو نے بچیاں قتل کی ہیں اتنے اونٹ، یہ ان کا فدیہ جو ہے نا، یہ اللہ کے راستے میں تم دو۔ ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی واقعہ آتا ہے بڑا عجیب۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سواسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہونے آئے تو انہوں نے آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں بڑا ترس والا میرا دماغ ہے، ذہن ہے، دل، اے اللہ کے رسول میں ظلم نہیں کسی کے اوپر کر سکتا، نہ دیکھ سکتا، میں یعنی یہ اپنے دور کفر کی بات سنا رہا ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں ایک کام کیا ہے، کیونکہ مجھے بڑا ترس آتا تھا، امیر آدمی تھا، اے اللہ کے رسول، جب بھی کسی کی مکے کے اندر کو بیٹی ہونے لگتی نا، ارد گرد ہوتی، تو اس کو لے کے پتہ چلتا نا اس نے مار دینا ہے، میں وہاں پہنچ جاتا، اس کو کہتا یار اور تینوں نام ماری، ایک اونٹ لے لے، 2 لینے نہیں، 2 اونٹ لے لے، اپنی تینوں نام ماری۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کے لیے میں نے لوگوں کو اونٹ دیے تھے، اے اللہ کے رسول میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ 360 بچیاں۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اس کا مجھے کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ میں دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو میں نے مرنے نہیں دیا، قتل نہیں ہونے دیا، پیسے اپنے پاس ہے، اس کے باپ کو دیتا، اللہ 2 اونٹ لے لے، بچی نو ماری نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ ہوگا، اور سب سے اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کا صحابی بنا دیا ہے۔
سب سے بڑا فائدہ تو تجھے یہ ہو گیا ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے گا، وہ الگ ہے۔ ایسے ایسے ان کے واقعات آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ مسند دارمی میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس واقعہ کو پڑھتے ہیں، ان کے دل جو ہے نا سلامت نہیں رہتے۔ مسند دارمی میں ایک واقعہ ہے، حدیث میں کچھ واقعہ وہاں ہے، کچھ تاریخ کی کتابوں میں۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہونے آیا ہوں، پر میرا ایک مسئلہ ہے، اے اللہ کے رسول مجھے رات کو نیندر نہیں آتی۔ میں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول میں جدھر جاتا ہوں نا میرے کانوں میں ایک آواز آتی رہتی ہے، جدھر جاتا ہوں رات کو بستر پہ لیٹتا ہوں تو آواز آتی رہتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں کیا کروں اے اللہ کے رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہوئی، بچہ ہونے والا تھا، تو انہی دنوں میں کسی کام سے، تجارت سے میں مکہ کے باہر گیا، اور میں کوئی 3 4 5 سال ادھر رہا، جس طرح آج کل بھی کئی لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا، کئی سال رہ کے آتے ہیں۔ تو مکہ میں تو کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی نہ اگتا، نہ گھاس بھی نہیں اگتی تھی، تو یہ باہر کے ملکوں میں جا کے کچھ نہ کچھ درم دینار اکٹھے کر کے لائے۔ اے اللہ کے رسول، میں گھر سے جانے لگا، گھر میں بچہ بچی ہونے والا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا، میری بات سن لے، میں جا رہا ہوں، اگر بچی ہو تو اس کو فوری طور پہ قتل کر دینا، اور اگر بیٹا ہو تو پھر اس کو پالنا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر چلا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کو 4 5 سال کے بعد آیا، جب گھر میں جب آیا تو میں گھر میں دیکھا کہ ایک بچی ہے 4 5 سال کی، یہ بچی بڑی خوبصورت ہے، گھر میں پھر رہی ہے، اور میری بیوی کو امی کہتی ہے، اور میری بیوی اس کو بیٹی کہتی ہے۔ میں نے اس کو کہا، بات سنا نا، یہ کون ہے یہ لڑکی؟ اس کو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ کے کہنے لگا، وہ عورت اس کو کہنے لگی اپنے خامند کو، یہ تیری بیٹی نہیں، وہ بیٹی ہوئی تھی، میں نے قتل کر دی تھی، یہ کسی ہمارے رشتہ دار کی بچی ہے، آئی ہمارے گھر میں۔ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، میری بچی نہیں نہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، وہ بچی بڑی خوبصورت تھی، یا رسول اللہ۔